Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear students. Our today lecture is about the General Assembly of the United Nation. تو جنرل اسمبلی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کا ایک بہت ہی اہم آرگن ہے. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے, اس میں چیپٹر نمبر 4 اور جو اس کے ریلیونٹ آرٹیکلز ہے وہ آرٹیکل 9 سے لے کے آرٹیکل 22 تک جنرل اسمبلی کے بارے میں ہے. شارٹ انٹروڈکشن میں اس کی کمپوزیشن کی بھی بات کریں گے اور جو سیشنز ہوتے ہیں ان کی بھی بات کریں گے. تو جنرل اسمبلی کی جو کمپوزیشن ہے اس کے بارے میں یہ آرٹیکل 9 میں گیون ہے یہ چیز. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ سارے جنرل اسمبلی کے بھی ممبرز ہوں گے, اور اگر سٹیٹس کی بات کی جائے تو سب کا سٹیٹس ایک جیسا ہوگا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کسی ملک کی پاپولیشن کم ہے یا اس کا ایریا کم ہے. ان چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ان سب کو ایکول سٹیٹس دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر میٹنگز کی بات کی جائے تو سال میں ایک بار ان کی میٹنگز بلائی جاتی ہے جو کہ نیو یارک میں ہوتی ہے. ان کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے. اس کے علاوہ اس کو ریگولر سیشن کہا جاتا ہے اور اس کو پریزائڈ کرتا ہے پریزیڈنٹ آف دی جنرل اسمبلی. اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے جنرل اسمبلی کا وہ ہر ایک سیشن سے پہلے اس کو الیکٹ کیا جاتا ہے. ان کیس اگر اس کو الیکٹ نہ کیا جائے کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو کیا ہوتا ہے کہ جو پریویس پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہی پریزائڈ کرتا ہے میٹنگز کو. اس کے علاوہ اسپیشل سیشن بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو سیکریٹری جنرل ہے وہ سیکیورٹی کونسل کی ریکویسٹ پہ وہ میٹنگ بلائے, اور اس کے لیے جو ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ 15 ڈیز کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ جو میجورٹی آف دی ممبرس ہے یونائٹڈ نیشن کے ان کی ریکویسٹ پہ بھی یہ میٹنگ بلائی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی ایک ملک اگر وہ انیشیٹو لیتا ہے اور باقی جو میجورٹی آف دی ممبرس ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم بھی میٹنگ بلائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک ایمرجنسی اسپیشل سیشن بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے 24 آورس کا ٹائم ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکیورٹی کونسل کی ریکویسٹ پہ ہو سکتا ہے. یہ کہ سیکیورٹی کونسل کے جو ممبرس ہیں ان میں 9 ممبرس اگر اس چیز پہ ایگری ہو, ان کا ووٹ ہو, تو تب وہ میٹنگ بلائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ملک اس سیشن کو بلائے گا اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انیشیٹو لے اور باقی میجورٹی آف دا ممبرز آف دا یونائٹڈ نیشن ان کی سپورٹ وہ حاصل کرے گا. تو یہ تھی بھائی شارٹ انٹروڈکشن. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ووٹنگ سسٹم جو ہے جنرل اسمبلی میں اس کے بارے میں کون سے آرٹیکلز ریلیونٹ ہے. ووٹنگ سسٹم میں جتنے بھی جنرل اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں ان کو ایک ووٹ دینے کا حق حاصل ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں پرنسپل آف ایکویلٹی کو اسٹرکٹلی آبزرو کیا جاتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی ملک ہے وہ برابر ہے, جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ کسی بھی قسم کا فرق ان میں نہیں کیا جائے گا بلکہ سب کو ایک جیسا مقام دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو آرٹیکل 18 ہے اس میں پیراگراف 2 وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ریکمنڈیشنز ہے کوئی کس چیز کے حوالے سے, مینٹیننس آف انٹرنیشنل پیس, اس کے علاوہ سیکیورٹی, الیکشن آف ممبرز ٹو آرگنز, ایڈمیشن, سسپینشن اینڈ ایکسپلژن آف ممبرز, ٹرسٹشپ, questions and budgetary matters are taken by 2/3 majority of members present and voting. جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ بتائی تو اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ 2/3 میجورٹی جو کہ مطلب اس ٹائم پریزنٹ ہوتی ہے جنرل اسمبلی میں ووٹنگ کے لیے, یہ چیز ضروری ہے. یعنی کہ ایک خطے میں اگر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو اگر اس پہ کوئی بل پیش ہوا ہے تو اس پہ 2/3 میجورٹی ووٹنگ اس کے لیے ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر کسی آرگن کے لیے ممبران کی الیکشن کا کوئی قصہ ہے تو اس کے لیے بھی 2/3 میجورٹی لازمی ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر کوئی سمپل چیز ہے تو اس کے لیے سمپل میجورٹی ہوگی, اس کے لیے 2/3 میجورٹی کی کوئی شرط نہیں ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے پاورز اینڈ فنکشنز آف دی جنرل اسمبلی
کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں جنرل اسمبلی کے فنکشنز کیا ہے اور ان کی پاورز کیا ہے، اس چیز کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں ان کو بھی دیکھیں گے۔ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق آرٹیکل 10 سے لے کے 17 تک جنرل اسمبلی کی فنکشنز اینڈ پاورز کے بارے میں ہے۔ تو آپ لوگوں کی کنوینئنس کے لیے ہم اس کو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے، فردر ہم ایک ایک کو ایکسپلین کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جنرل فنکشنز کے، جنرل اسمبلی کی فنکشنز کیا ہے۔ جنرل اسمبلی کی پاورز یہ ہے کہ اگر کوئی قصہ یونائٹڈ نیشن یا اس کے جو آرگنز ہیں ان کے ریلیٹڈ ہے تو وہ اس پر ڈسکشن کرے، انویسٹیگیشن کرے، اس قصے کو ریویو کرے، سپرویژن کرے یا کرٹیسزم کرے۔ تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جنرل اسمبلی میں اس میٹر کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس ڈسکشن کے بعد اس کو اس چیز کی بیسس پر ریکمنڈیشن دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ریکمنڈیشن یہ لوگ دیں گے وہ سیکیورٹی کونسل یا وہ اسٹیٹ ممبرز جن کے متعلق وہ چیز ہے، وہ میٹر ہے جس پہ ڈسکشن کی جا رہی ہوگی، تو وہ ان کو کیا کریں گے، وہ چیز ریکمینڈ کریں گے۔ اگر کسی ملک میں لیٹ سپوز کوئی سوشل پرابلمس ہے، وہاں پہ فائنینشیل پرابلمس ہے یا ایسے مسائل جو کہ سوسائٹی کو افیکٹ کر رہے ہیں، تو وہ اس چیز پر کیا کریں گے، ڈسکشن کریں گے۔ اس کے بعد اس ڈسکشن کی بیسس پر ریکمنڈیشن وہ دیں گے۔ جو بھی اسٹیٹ ممبر اس چیز سے ریلیٹ کرے گا اسی اسٹیٹ ممبر کو یہ چیز ریفر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایسا کوئی بھی میٹر نہیں ہے جس پہ جنرل اسمبلی جو ہے اس پہ ڈسکشن نہیں کر سکتی یا ریکمنڈیشن نہیں کر سکتی، لیکن یہاں پہ ایک ریسٹرکشن ہے، ایک رکاوٹ ہے کہ جو ڈسپیوٹس ہوں گے ممبرس کے درمیان، جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، تو جنرل اسمبلی جو ہے اس پر ریکمنڈیشن یا ڈسکشن نہیں کر سکتی۔ اس کی سمپل سی ریزن یہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل اور جو جنرل اسمبلی ہے ان کے درمیان کوئی کلیش نہ ہو اس چیز کی وجہ سے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر ایک جو آرگن ہے ان کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہے، تو اٹ از ناٹ دی ریسپانسبلٹی آف دی جنرل اسمبلی ٹو ڈسکس آن دا میٹرز دیٹ آر ریلیٹڈ اینڈ دیٹ آر ریلیونٹ ٹو دی سیکیورٹی کونسل۔ لیکن اس کے علاوہ اگر جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کی اگر کنسینٹ ہے یا وہ جنرل اسمبلی سے کسی بھی میٹر پہ ہیلپ مانگتے ہیں، تو تب جنرل اسمبلی جو ہے وہ ان چیزوں پر ڈسکس کر سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان پہ یہ ریسٹرکشن ہے کہ وہ ان میٹرز پہ بات نہیں کر سکتی جو کہ سیکیورٹی کونسل کے پاورز اینڈ فنکشنز ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے پروموشن آف انٹرنیشنل کوآپریشن۔ یہ بھی جو جنرل اسمبلی ہے اس کی پاور اور فنکشنز میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ آرٹیکل 13 جو چارٹر کا ہے وہ اسمبلی کو یہ پاورز دیتا ہے کہ وہ کسی ایشو پر انویسٹیگیشن کرے، اس پہ اسٹڈی کرے اور اس کے بعد ان کو ریکمنڈیشن دے، اور اس چیز کے جو پرپسز ہے وہ دو قسم کے ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ دا پروموشن آف انٹرنیشنل کوآپریشن in political fields and encouraging the progressive development of international law and its codification۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ یہ ہے promotion of international cooperation in the economic, social, cultural, educational and health fields۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ملک جس کی اکانومی کمزور ہے، وہ ان کی جو نیڈز ہے اس کو وہ پورا نہیں کر پا رہے، یا ان کو سوشل پرابلمز ہے، یا اس کے علاوہ کلچرل پرابلمز ہے، یا ایجوکیشن کے حوالے سے ان کو کوئی مسئلے مسائل ہے، یا ہیلتھ کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، اس میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہے، ویمن پرابلمز ہے، اگر اس میں جو ہے مطلب یہ چیزیں سوشل میں ہی آ جاتی ہے، یا ان کو جو ان کے چلڈرنز ہے ان کو اگر کسی قسم کے مسائل ہے، تو جو جنرل اسمبلی ہے وہ ان چیزوں پر انویسٹیگیشن کرے گی۔ اس ملک میں جو لا موجود ہے اس کو اور باقی ممالک میں جو لا موجود ہے ان چیزوں کو کمپیئر کیا جائے گا آپس میں، کہ جو ملک اس چیز سے متاثر ہے وہ کہاں پہ غلطی کر رہا ہے، یا اس کے پاس ریسورسز کم ہے، تو وہ ان چیزوں پر ان کی مدد کرے گا، ان کو ریکمنڈیشن دے گا۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کیا جائے گا،
کیونکہ ظاہری بات ہے جو نمبر 2 ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جس میں پروموشن آف انٹرنیشنل کوآپریشن، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ، بین الاقوامی سطح پر کوآپریشن کے ذریعے، مدد کے ذریعے جو چھوٹے ممالک ہے، جو غریب ہے، جو کہ اپنے پرابلمس کو حل نہیں کر سکتے، ان کی مدد کی جائے. اس کا مقصد ہی یہی ہے. اس کے علاوہ جو نمبر 3 پہ ہم دیکھیں گے کہ جنرل اسمبلی جو ہے اس کی پاورز اینڈ فنکشن کیا ہے. نمبر 3 یہاں پہ ہمارے پاس ہے مینٹیننس آف انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی. اگر کسی ممالک کے درمیان کسی بھی چیز پہ ڈسپیوٹ آ رہا ہے تو یہ جنرل اسمبلی کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس چیز کو ڈسکس کیا جائے، اس پہ ریکمنڈیشن دی جائے اور خطے میں سیکیورٹی اور پیس کو برقرار رکھا جائے کہ کوئی انسان اس چیز سے افیکٹ نہ ہو. تو یہ بھی جنرل اسمبلی کی کیا ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے. آرٹیکل 11 پیراگراف 2 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جنرل اسمبلی ہے وہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے، اگر کوئی ایشو ہے انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کے حوالے سے، تو جنرل اسمبلی جو ہے وہ ڈسکشن اس پہ انیشیٹ کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جن ممالک کے درمیان ڈسپیوٹ چل رہا ہے ان میں سے کوئی بھی ملک اس ایشو کو لے کے جنرل اسمبلی چلا جائے. جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کشمیر پہ پاکستان اور انڈیا کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار پاکستان اس ایشو کو لے کے چلا جاتا ہے اور کبھی انڈیا. تو یہ چیز جو ہے نا، مطلب اسی طرح چلی آ رہی ہے. اس کے علاوہ کلبھوشن یادو کا جو کیس تھا اس میں بھی یہی تھا کہ پاکستان جو ہے وہ گیا تھا جنرل اسمبلی میں اس چیز کو لے کے. لیکن یہاں پہ بھی جنرل اسمبلی پہ یہ ریسٹرکشن ہے کہ وہ اس چیز پہ ڈسکس نہیں کر سکتا جو کہ سیکیورٹی کونسل کی جو جورسڈکشن ہے. تو وہ جورسڈکشن سے مراد ان کا دائر اختیار، تو وہ ان چیزوں پہ کبھی بھی ڈسکس نہیں کر سکتا یا ریکمنڈیشن نہیں دے سکتا جب تک سیکیورٹی کونسل کی کنسنٹ نہ ہو. اس کے بعد ہم بات کریں گے الیکٹیو فنکشنز. الیکٹیو فنکشن سے مراد یہ ہے کہ یہ جو آرگنز ہے یونائٹڈ نیشن کے، ان کے ممبران کو جب یہ الیکٹ کرتے ہیں تو اس لیے ان کے پاس یہ الیکٹیو فنکشن آ جاتا ہے. تو جنرل اسمبلی جو ہے اس کو عام طور پر سینٹرل باڈی بھی اس کو کہا جاتا ہے، یونائٹڈ نیشن کی اس کو سینٹرل باڈی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو ممبران ہوتے ہیں اس کے کیا کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے جو ممبران ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ اس کے جو آرگنز ہوتے ہیں اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں، تو جو جنرل اسمبلی ہے وہ ان کو الیکٹ کرتی ہے. اسی لیے ان کے پاس الیکٹیو فنکشنز بھی ہے. جنرل اسمبلی جو ہے سیکیورٹی کونسل کے 10 ممبرز کو الیکٹ کرتی ہے جو کہ پرماننٹ نہیں ہوتے، اور اس کے علاوہ ان میں جو 5 ممبرز ہوتے ہیں ان کو ہر ایک سال الیکٹ کیا جاتا ہے، اور یہ چیز آرٹیکل 23 پیرا 2 میں یہ چیز لکھی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ممبران ہوتے ہیں وہ 2 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں جنرل اسمبلی کی طرف سے، اور اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر جنرل اسمبلی کیا چیز کرتی ہے کہ ان کو جو نئے ممبرز ہوتے ہیں ان کو دوبارہ منتخب کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا الیکٹیو فنکشن ہے جنرل اسمبلی کا، وہ یہ ہے کہ جو 54 ممبرز ہوتے ہیں اکنامک اینڈ سوشل کونسل. تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اکنامک اینڈ سوشل کونسل ہے اس کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جیسے نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے، تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی ملک کی لیٹ سپوز ان کی اکانومی کمزور ہے یا اس میں کوئی فلاز موجود ہے، تو جنرل اسمبلی جو ہے اس چیز پہ ڈسکشن کرتی ہے، ان کو ریکمنڈیشن دیتی ہے کہ آپ کس طریقے سے ان پرابلمس کو ٹیکل کر سکتی ہے. سیم ٹو سیم اگر ان کا جو ان کی سوسائٹی ہے اگر اس میں کوئی سوشل پرابلمس موجود ہے تو وہ اس چیز پہ بھی سیم ٹو سیم ڈسکشن کر کے ان کو ریکمنڈیشن دے گی کہ آپ کس طرح اپنے پرابلمس کو ختم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 18 ممبرس کو ہر سال یہ
منتخب کرے گی، جو کہ آرٹیکل 61 پیرا نمبر 3 میں یہ چیز موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو تیسرا الیکٹیو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ جنرل اسمبلی جو ہے وہ ٹرسٹی شپ جو کونسل ہے تو اس کے کچھ ممبران کو وہ کیا کرتے ہیں، منتخب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو جنرل اسمبلی کا فورتھ الیکٹیو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس کے 15 جو ججز ہوتے ہیں یہ اس کو بھی منتخب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو سسٹم ہے الیکشن کا، یہ کمپلیکیٹڈ سسٹم ہوتا ہے جو کہ پیرالل ووٹنگ کے ذریعے ہوتا ہے۔ سیکیورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی جو کہ یہ ان کو انڈیپینڈنٹلی منتخب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا جو پانچواں الیکٹیو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکریٹری جنرل ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن کا، وہ بھی جنرل اسمبلی جو ہے یونائٹڈ نیشن کی وہ اس کو منتخب کرتی ہے اور اس کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ سیکیورٹی کونسل دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جنرل اسمبلی کا جو آخری الیکٹیو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو سبسیڈری آرگنز ہے تو اس کے ممبران بھی یہ لوگ ان کو الیکٹ کرتے ہیں آرٹیکل 22 کے مطابق۔ یہ تھے جنرل اسمبلی کے الیکٹیو فنکشنز، اور ابھی ہم بات کریں گے پانچویں فنکشن کے بارے میں جو کہ ریلیٹ کرتا ہے ایڈمیشن، سسپینشن اینڈ ایکسپلشن آف دی ممبرز۔ یہ کہ مطلب جو ممبران ہوتے ہیں وہ کس طرح ممبرز بنائے جائیں گے، اس کے علاوہ ان کی ممبرشپ کس طرح سسپینڈ کی جائے گی، یا اس کے علاوہ اگر کوئی ملک ممبر جو ہے یونائٹڈ نیشن کا اگر وہ کنٹینیوسلی جو لا ہے، انٹرنیشنل لا ہے، اگر اس کو وہ وائلیٹ کر رہا ہے تو ان کو کس طرح ان کی جو ممبرشپ ہے وہ پرماننٹلی منسوخ کی جائے گی، اس کو ختم کیا جائے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ممبر کنٹری یونائٹڈ نیشن کا بننا چاہتا ہے تو سیکیورٹی کونسل کی ریکمنڈیشن پہ جو جنرل اسمبلی ہے وہ اس کو کیا کرے گا، اس کو ایڈمٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ملک ہے وہ کوآپریشن نہیں کرتا ان کے ساتھ تو سیکیورٹی کونسل کے ہی ریکمنڈیشن پہ اس ملک کو کیا کیا جائے گا، اس کی ممبرشپ سسپینڈ کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ایسا ملک ہے جو کہ انٹرنیشنل لا کی انفورسمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے، کوئی مسلسل اس کو وائلیٹ کر رہا ہے، تو کیا ہوگا کہ سیکیورٹی کونسل کی ریکمنڈیشن پہ جو جنرل اسمبلی ہے وہ اپنے فنکشنز، اپنے پاورز کو استعمال کرتے ہوئے ان کی جو ممبرشپ ہے، جو ملک لا کو وائلیٹ کر رہا ہوگا، اس کو فالو نہیں کر رہا ہوگا، تو اس کی ممبرشپ جو ہے منسوخ کی جائے گی، پرماننٹلی اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ ابھی ہم بات کریں گے فائنینشیل جو فنکشن ہے جنرل اسمبلی کی، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ جو جنرل اسمبلی ہے اس کے پاس فائنینشیل پاورز بھی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا جو بجٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کی جو آرگنائزیشن ہے، اس کا جو بجٹ ہوتا ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا اور اس کو اپروو کرنا، یہ جنرل اسمبلی کی پاور اینڈ فنکشن میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کون سا ممبر کتنا اس پہ بجٹ جو ہے خرچ کیا جائے گا، اس کی ایکسپینسز کتنی ہوگی، تو یہ ساری چیزیں بھی جو جنرل اسمبلی ہے اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایجنسیز ہوتی ہے، اسپیشلائزڈ ایجنسیز جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کی جو ایڈمنسٹریٹو بجٹس ہے اس کے بارے میں بھی جنرل اسمبلی ڈیسائیڈ کرے گی۔ نمبر 7 پہ ہمارے پاس ہے سپروائزری فنکشنز۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جنرل اسمبلی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی جتنی بھی آرگنز ہے اس کی ایک اسپیشلائزڈ ایجنسیز ہوتی ہے ہر ایک آرگن کی۔ لیٹ سپوز ابھی ہمارے پاس ہے اکنامک اینڈ سوشل کونسل، اس کونسل کی اپنی ایک ایجنسی ہوگی، اسپیشلائز ایجنسی ہوگی جو کہ رپورٹ تیار کرے گی۔ اس کے بعد وہ رپورٹ جو جنرل اسمبلی ہے اس میں وہ چیز پیش کی جائے گی ڈسکشن کے لیے اینڈ ریکمنڈیشن کے لیے۔ تو جو جنرل اسمبلی ہے وہ ان لوگوں کی سپرویژن بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آج آخری ہم فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے
مسلینیس کچھ فنکشنز ہے جنرل اسمبلی کی، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے تو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے تو اس میں جنرل اسمبلی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس میں وہ امینڈمنٹ کر سکتی ہے، اس میں چینجز کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ اس چیز کو اپروو کرے۔ اس کے علاوہ جو پرماننٹ ممبرز ہے یونائٹڈ نیشن کے، تو وہ بھی اس کو اپروول دیں۔ اس کے علاوہ اسمبلی جو ہے آرٹیکل 9 پیرا 2 کے مطابق جو آرگنز ہے یونائٹڈ نیشن کے یا اسپیشلائز جو ایجنسیز ہے، ان سے وہ ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا جو لیگل کویسچنز ہے ان پہ وہ کیا کرے، ایک ایڈوائزری اوپینین دے۔ اس کے علاوہ جو جنرل اسمبلی ہے وہ سبسیڈری آرگنز بھی اسٹیبلش کر سکتی ہے اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی جو فنکشنز ہے اس کی پرفارمنس کے لیے یہ ضروری ہے، تو وہ اس ٹائپ کے آرگنز اسٹیبلش کر سکتی ہے۔ تو پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لا کمیشن انہوں نے اسٹیبلش کی۔ اس کے علاوہ دی کمیٹی آن دا پیسفل یوزز آف آؤٹر اسپیس، یہ جو سبسیڈری آرگنز ہے انہوں نے اسٹیبلش کی۔ ان چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو رسپانسبلٹیز ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ اس ٹائپ کے آرگنز اسٹیبلش کر سکتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اس کے علاوہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔